بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگارے کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ہمارے ناظرین کی بہت دنوں سے یہ خواہش چلی آ رہی تھی اور میرے پاس باقاعدگی سے ان کے میسیجز آ رہے تھے کہ 2021 کے متعلق میں سالانہ جو دنیا کے حالات و واقعات ہیں ان پر بات کروں 2021 کے حوالے سے۔ تو میں اپنے دوستوں کی خواہش کے مطابق حاضر ہوں اور 2021 کے حوالے سے جو میں نے دنیا کے اور پاکستان کے جو مختصر حالات و واقعات ہیں وہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے اس پروگرام میں یہ سال 2021 اور دنیا کے حالات اس ہیڈنگ کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو دوستو 2021 کا جب دنیا کا ذائچہ بنایا، پوری دنیا کرۂ ارض کا جو ذائچہ بنایا، اس کے مطابق سال کے شروع سے ہی یورپین ملکوں کے ذائچے میں کال سرپ یوگ اور مریخ جو کہ چین کا رہنما ستارہ ہے 8ویں خانے میں اپنے گھر کا ہو کر طاقتور حالت میں بیٹھا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ پریڈکشن دی جا سکتی ہے کہ یورپین ممالک خاص کر برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور فرانس کے ذریعے امریکہ متحد ہو کر چین پر بے حد دباؤ ڈالے گا۔ مگر چین، چونکہ مریخ میں نے بتایا کہ اس کا رہنما ستارہ ہے چین کا اس وقت، تو چین اپنی پالیسیوں کی وجہ سے کامیاب رہے گا۔ میں نے عرض کی نا کہ مریخ اپنے 8ویں گھر میں بہت طاقتور حالت میں بیٹھا ہوا ہے، تو چین اپنی پالیسیوں کی وجہ سے کامیاب رہے گا اور طاقتور ہو کر ابھرے گا دنیا میں۔ دنیا اس سال سرد جنگ کے دہانے پر کھڑی رہے گی۔ یہ جنگ فوجی طور پر نہیں لڑی جائے گی، بلکہ اقتصادی اور دماغی طور پر لڑی جائے گی کہ سازشیں ہوں گی یا کس کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ دھن دولت ہے، کس کنٹری کے پاس، ان کی وننگ رہے گی۔ 31 دسمبر 2020 سے 28 جنوری 2021 کے بیچ 5 جمعرات آ رہے ہیں۔ یہ دن، جمعرات کے دن 5 آ رہے ہیں 31 دسمبر سے 28 جنوری کے بیچ 2021 سے۔ اس کی وجہ سے اور 17 جنوری سے مشتری کے غروب ہو جانے کی وجہ سے بعض ممالک میں سیاسی اتھل پتھل اور دہشت گردی زور پکڑے گی۔ ایک ہی مہینے میں اگر 5 جمعرات اکٹھے آ جائیں تو آنے والا وقت جو ہوتا ہے، اگلے آنے والے جو 3 ماہ ہوتے ہیں، وہ دنیا کے لیے، کرۂ ارض کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ یہ 5 جمعرات اکٹھی ایک ہی مہینے میں آ رہی ہیں۔ دہشت گردی زور پکڑ سکتی ہے اور مالی مندہ اور بے روزگاری کی وجہ سے، نازک اقتصادی صورتحال کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ 29 جنوری سے 27 فروری تک 5 جمعے اور 5 ہی ہفتے کے دن آ رہے ہیں، اور 4 فروری سے 12 فروری تک نیچ گرہی یوگ اور کال سرپ یوگ کا اثر بھی رہے گا، جس کی وجہ سے دنیا میں کئی ممالک کے
بیچ کئی ممالک کے بیچ جنگ جیسا ماحول بنا رہے گا۔ مریخ کی اچ نظر، جو اس وقت اس کی کیفیت ہے مریخ کی، وہ اچ نظر کہلاتی ہے۔ مریخ کی اچ نظر دنیا میں خطرناک اتھل پتھل کا اشارہ کر رہی ہے، یعنی عجیب و غریب معاملات آنے والے سال میں اس کرۂ ارض پر واقع ہو سکتے ہیں، ایسے جو پہلے کبھی نہ ہوں۔ اس طرح کے عجیب و غریب اتھل پتھل کی کیفیت رہے گی۔ مریخ جو جس کیفیت میں بیٹھا ہے وہ جنگ و جدل کا ستارہ ہے اور ہلا جلا کے رکھ دینے والا ستارہ ہے۔ تو اس طرح کے واقعات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اشارے مل رہے ہیں، اور کہیں کہیں بھیانک قسم کی قدرتی آفات سے جانی و مالی نقصان ہونے کا خوف بھی ہے، جیسے زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، یا ایسے اندھیریاں چلنے لگ جاتی ہیں، یا آگ زنی کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جنگل کے جنگل اجڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے معاملات ہو سکتے ہیں۔ ایشیا کے کسی ملک میں شدید مظاہرے اور انقلابی کیفیت بنے گی، اور اس کی وجہ سے وہاں کی حکومت معزول ہو جائے گی۔ یہ بڑا واضح اشارہ مل رہا ہے۔ میں کسی ایک ملک کا ایشیا کا نام نہیں لے سکتا۔ کرۂ ارض ایشیا جو ہے، اس میں کہیں بھی ایک کنٹری میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، 28 فروری سے 28 مارچ کے بیچ زہرہ کے غروب ہونے کی وجہ سے، ستارہ زہرہ جو ہے اس نے غروب ہو جانا ہے، تو اس کے غروب ہونے کی وجہ سے عام استعمال کی چیزیں مہنگے ہو جائیں گے، عام استعمال کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ اوپری یورپ میں حکومتوں میں تبدیلی کے امکانات موجود ہیں، آگ زنی کے واقعات ہو سکتے ہیں اور جنگ ہو سکتی ہے، بالخصوص اوپری یورپ میں۔ 31 مارچ تک کال سرپ یوگ اور 21 فروری سے 13 اپریل تک مریخ راہو یوگ اور 15 اپریل تک مشتری زحل یوگ رہنے سے سیاسی ماحول میں بد امنی اور نا اتفاقی رہے گی، آفات سے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کہیں کہیں اعلیٰ اور نامور بزرگان کی وفات سے دنیا والوں کو دکھ پہنچے گا۔ اچھا، 23 مئی سے 10 اکتوبر تک برج جدی میں 23 مئی سے 10 اکتوبر تک برج جدی میں زحل کے الٹا ہونے اور 20 جون سے 17 اکتوبر تک مشتری کے الٹا ہونے سے امریکہ، برطانیہ، چین، ایران، کوریا میں حالات بگڑیں گے، اور یہاں کے اہم لیڈروں کو، یعنی بڑے لیڈروں کو، بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے نتائج عالمی سطح پر بڑے برے اثرات پڑیں گے، اور بالخصوص ایشیا کے امن و شانتی پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اس سال کچھ ممالک اقوام متحدہ کے کام کاج پر سوالیہ نشان اٹھائیں گے کہ اقوام متحدہ صحیح کام نہیں کر رہی، یا کچھ اس قسم کی باتیں اقوام متحدہ پر اٹھائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ دنیا میں نئی متحدہ تنظیمیں وجود میں آئیں گی، اور کئی پرانی تنظیمیں جو کہ اپنا وجود کھو چکی تھی اور تقریباً ختم ہو چکی تھی، وہ دوبارہ منظم ہوں گی۔ اس سال سمسپتک یوگ ہونے کی وجہ سے کئی بار عالمی شانتی کو ہموار کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، اور کئی حکومتوں میں تبدیلی بھی ممکن ہے۔
تو ناظرین، یہ تھا موٹا موٹا اور مختصر لیکن جامع دنیا کے حالات و واقعات پر بات، اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے مختصر جو اس سال پاکستان کی کیفیت رہے گی کہ اس سال کے ذائچے میں پاکستان کا برج 9ویں خانے میں ہے اور اس کا ستارہ 3رے خانے میں ہے۔ تو اس سال پاکستان معاشی ترقی کرے گا، لوگوں میں بھائی چارہ بڑھے گا اور مذہبی رنگ بھی ابھرے گا۔ بھارت سے سرحدی جھڑپیں ہوتی رہیں گی، چین کے ساتھ پاکستان کے بھرپور معاملات چین کے ساتھ چلتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے بیچ نئے معاہدے بھی طے پائیں گے، جبکہ چین پاکستان کی بھرپور امداد کرتا رہے گا۔ اچھا، کشمیر کا جب ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو کشمیر کا معاملہ ابھی یوں ہی چلتا رہے گا، مگر بہت سارے معاملات میں بہتری پیدا ہوگی، اور اس سال بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں گے اور جانی و مالی نقصان ہوگا۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ الرٹ رہے۔ دہشت گردی کے امکانات بہت روشن نظر آ رہے ہیں، چونکہ میں ابتدا میں بات کر گیا کہ مریخ جس کیفیت میں بیٹھا ہے تو یہ اتھل پتھل کے اشارے کرتا ہے اور عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، تو دہشت گردی بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو دہشت گردی کا ہونا واضح نظر آ رہا ہے، اس پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اس سال روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا ڈالر کے مقابلے میں، ہمارا روپیہ اپنی قدر بڑھائے گا۔ اور ایک اور اشارہ کرتا چلوں، اس سال بھارت میں مودی حکومت کو بہت بڑا خطرہ لاحق رہے گا، اور ایسا نظر آتا ہے کہ مودی حکومت اس سال ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو تھا ناظرین پاکستان کا مختصر سا اس سال کے لیے حال احوال۔ اب آ جاتے ہیں 12 بروج کی طرف کہ موٹا موٹا یہ 12 برجوں کا احوال جو ہمارے دوستوں کے بیچ میں، ہمارے بندوں کے بیچ میں کیا کیا واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مختصر سا برج حمل 2021 میں اس کی کیفیت کیا رہے گی اور یہ لوگوں پر کیا اثر ڈالے گا۔ تو برج حمل والوں کے لیے یہ ہے کہ مریخ کے اپنے ہی گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی فائدے، ترقی کے مواقع ملیں گے، مالی فائدے حاصل ہوں گے اور ترقی کے مواقع ملیں گے۔ بڑے افسران سے میل جول بڑھے گا۔ 8ویں گھر میں کیتو پر منگل یعنی مریخ کی نظر ہونے کی وجہ سے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، شدید چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں برج ثور کی طرف۔ اس برج کا مالک زہرہ 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے بنتے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ صحت کے متعلق برج ثور والے میرے دوست اپنا خاص خیال رکھیں، اور بہترین حل اور علاج یہ ہے کہ تل ملی ہوئی چیزیں یا خالی تل یا تل سے بنی ہوئی چیزیں خیرات کریں، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور برج جوزہ کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس برج کا مالک عطارد 8ویں میں اور مشتری اور زحل کے ساتھ گردش میں رہنے کی وجہ سے کام کاج میں بھاگ دوڑ پورا سال بنی رہے گی، خرچ زیادہ رہے گا۔ اچھا، نزدیکی رشتہ داروں سے تکرار رہنے کا بھی اندیشہ موجود ہے۔
اس کا جو بہترین ان معاملات کا حل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گرم کپڑا یا پھر تل کی خیرات کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کی خیرات کر لے، بہت بہتر ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں برج سرطان کی طرف کہ شروع میں مشتری اور زحل کی نیک نظر بھی اور بری نظر بھی موجود ہے، اس کی وجہ سے ملے جلے اثرات ہوں گے۔ خاندان میں کسی اچھے کام پر بڑا خرچہ ہوگا اور آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے۔ دماغی تناؤ اور غصہ زیادہ رہے گا، جوش اور حوصلے میں اضافہ ہوگا۔ اور برج اسد سورج کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی ترقی ہوگی۔ قسمت کی دیوی برج اسد پر مہربان رہے گی، لیکن جیسے ہی سورج یہاں سے نکلے گا اچانک خرچ میں اضافہ ہو جائے گا اور آمدنی کم ہو جائے گی۔ اچھا، برج سنبلہ، اس برج پر مشتری کی نیک نظر ہونے کی وجہ سے نئے کاموں کی کوششیں کریں گے اور اڑچنوں کی وجہ سے اسے عملی جامہ پہنانے میں دیر ہو جائے گی۔ نئے کام کرنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن چونکہ کچھ اڑچنوں کی وجہ سے اسے عملی جامہ پہنانے میں دیر ہو جائے گی، نہ کہ رک جائے گا، دیر ہوگی، آخر کار آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اچھا، غیر ملک سے کوئی بہت اچھی خبر ملے گی آپ کو، یہ بھی پکی بات ہے۔ اچھا، میزان، برج میزان، شنی ڈھایا یعنی ساڑھ ستی ہونے کی وجہ سے گھریلو الجھنیں اور فکر مندی رہے گی۔ کچھ رکے ہوئے کاموں میں کامیابی ملے گی۔ گزارے لائق آمدنی ہوتی رہے گی۔ ملک میں کاروبار میں جد و جہد کرنی پڑے گی۔ جو لوگ ملک کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑی جد و جہد کا سامنا رہے گا، جبکہ جو لوگ غیر ملک میں کاروبار کر رہے ہیں یا غیر ملکی کاروبار کر رہے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا اس سال۔ اور برج عقرب، اس برج میں کیتو بیٹھا ہے اور مریخ کی مکمل نظر ہونے کی وجہ سے خاندان میں مالی الجھنوں کی وجہ سے پریشانی رہے گی۔ مشکل حالات کے باوجود آمدنی کے ذرائع بنیں گے اور کسی نیک کام پر بڑا خرچہ ہوگا۔ برج قوس، اس کا مالک مشتری اور اس کے ساتھ زحل ہونے کی وجہ سے کاروباری اور مالی الجھنیں رہیں گی۔ جسمانی تکلیف بھی رہ سکتی ہے اور اچانک کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ جب سورج یہاں آئے گا تو کاروبار بڑھانے میں مدد دے گا۔ کاروبار بڑھانے کے لیے آپ خود محنت اور جد و جہد میں اضافہ کر لیں گے۔ اب آ جاتے ہیں برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کے لیے مشتری اور زحل کے اسی برج میں ہونے کی وجہ سے مذہبی کاموں میں دلچسپی بڑھے گی۔ زیادہ خرچ بڑھنے سے گھریلو الجھنیں جنم لیں گی۔ خاندان میں فضول سا تناؤ بنا رہے گا۔ جد و جہد والے حالات رہنے سے دل پریشان رہے گا۔ صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب آ جاتے ہیں برج دلو کی طرف۔ ساڑھ ستی اور اڑچنوں کے باوجود دولت ملنے کے ذرائع بنتے رہیں گے۔ کسی بڑے آفیسر سے دوستی بننے کے امکانات واضح ہیں۔ سواری کا سکھ ملے گا، یعنی جن لوگوں کے پاس سواری ہے وہ اچھی سواری لے سکتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے لیے کوئی بھی سواری خرید سکتے ہیں۔ اور اہل علم لوگوں پر آپ کافی سے زیادہ خرچہ کریں گے۔ غیر ملک کا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ اولاد کی طرف سے تھوڑی پریشانی رہے گی۔
اب آ جاتے ہیں برج حوت کی طرف۔ اس برج کا مالک مشتری زحل کے ساتھ ہونے کی وجہ سے محنت اور مشقت کے ساتھ گزارے لائق آمدنی رہے گی۔ محنت اور مشقت بھی موجود ہے اور گزارے لائق آمدنی بھی ہوتی رہے گی۔ خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے دماغی تناؤ رہے گا۔ کسی دوست کی مدد سے رکا ہوا کام یا رکے ہوئے کام بن جائیں گے اور بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے اور وہ بن جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا 2021 کے متعلق مختصر اور جامع پروگرام۔ آپ اس کو غور سے سنیں، اس میں آپ کے لیے بہت سے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے بہت محنت کی ہے اپنے دوستوں کے لیے، اور آپ کا خلوص سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور اپنی آراء اور کمنٹس مجھے لکھ بھیجیں۔ میں انتظار کروں گا۔ السلام علیکم۔